اور فروز ہے، مخارج، فروز اور مسئلہ بنانے کے قواعد، حجب کا تعارف اور اقسام۔ آج جو موضوع ہم شروع کر رہے ہیں وہ یہ 4 چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ آج اس کو ختم کریں گے۔ پہلے نمبر پر ہے مخارج۔ مخارج مخرج کی جمع ہے۔ یہ پریزنٹیشن تھوڑا آگے وہ خوشحال بھائی اس طرح جی۔ مخارج مخرج کی جمع ہے، نکلنے کی جگہ۔ ایک تو علم تجوید کا مخرج ہے، وہ الگ ہے، لیکن میراث کے اندر مخارج کا مطلب یہ ہے کہ وہ عادات جن سے تمام ورثاء کے متعین حصے نکل آئے، وہ حصے اور عادات جن سے تمام ورثاء کے متعین حصے نکل آئے۔ مخارج میراث کے اندر کل 7 ہے، یہ 2، 3، 4، 6، 8، 12 اور 24۔ ان 7 مخارجوں سے ہم مسئلہ بنائیں گے۔ جب ایک شخص کا انتقال ہو جائے تو جب ہم مسئلہ بناتے ہیں تو ان 7 چیزوں سے ہم مسئلہ بنائیں گے، یا تو مسئلہ ہم 2 سے بنائیں گے، یا 3 سے بنائیں گے، یا 4 سے بنائیں گے، یا 8، 12، 24 سے۔ دیکھیے اس کے لیے چند قواعد ہے، ان قواعد کی روح سے ہم مسئلہ بنائیں گے۔ وہ قاعدہ یا تو 2 سے ہم مسئلہ بنائیں گے، یا 3 سے۔ پھر اس کے بعد ہم مال کو تقسیم کریں گے، جیسا کسی کو نصب دے گا، اگر 2 سے مسئلہ بنا تو کسی کو ہم نصب دیں گے، 6 سے مسئلہ ہم نے بنا لیا تو ہم سدس دیں گے، اسی طرح۔ تو جب ہم مسئلہ بناتے ہیں تو یہ 7 مخارج سے ہم مسئلہ بنائیں گے۔ آگے یہ فروز، فرائض کی جمع ہے بمعنی سہام۔ ہم نے ذوی الفروز پڑھ لیا تھا کہ یہ کل 12 لوگ ہیں، اور ان کے حصے ہم نے بھی پڑھ لیا تھا کہ باپ کو کتنا ملے، دادا کو، بھائی کو، پوتے کو، بیٹی کو، ان لوگوں کو کیا کیا ملے گا، تو ان سب کے حوالے ہم نے پڑھ لیا تھا۔ یہ فروز حصے کو کہتے ہیں۔ تو قرآن کے اندر جو حصے آئے ہیں وہ 6 مسئلے ہیں۔ ایک نصب ہے، ربع ہے، سمن ہے، ثلث ہے، ثلثان ہے، سدس ہے۔ یہ 6 فروز ہے۔ آپ نے ذوی الفروز پڑھا ہے، جتنے احوال ماں کی، دادا کی، باپ کی، تو یا تو نصب ہوگا، یا ربع، یا سمن، یا ثلثان، یا ثلث، یا سدس۔ بس یہی 6 حصے ہیں۔ یہ قرآن میں اور حدیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ جب ہم مسئلہ بناتے ہیں اور لوگوں کو حصے دیتے ہیں، جیسے باپ کو حصہ دیتے ہیں، بیٹی کو دیتے ہیں، پوتی کو، تو یا تو ہم نصب دیں گے، یا ربع، سمن، ثلث، ثلثان، یہ آئے گا، اس کے علاوہ اور نہیں ہے۔ یہ ہم نے 2 انواع میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ پہلے نمبر پر نوع اول اور دوسری نمبر پر ہے نوع ثانی۔ نوع اول میں نصب، ربع، سمن ہے، اور نوع ثانی میں ثلث، ثلثان، سدس ہے۔ اب ہم مسئلہ بنائیں گے تو مسئلہ بنانے کے لیے کچھ قواعد ہے۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر مسئلے میں صرف عصبات ہو، مسئلہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور صرف عصبات ہے، تو دیکھا جائے گا کہ یہ صرف مذکر ہے یا مؤنثات بھی ہے۔ اگر صرف مذکر عصبات ہے تو مسئلہ ہم رؤوس اور تعداد کے اعتبار سے بنائیں گے، جیسا یہ میں نے نیچے ایک تمرین لکھا ہے کہ 5 بیٹے ہیں۔ تھوڑا اور اوپر کریں، تھوڑا اس طرح۔ یہ 5 ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس شخص کا صرف 5 بیٹے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ 5 بیٹے عصبہ ہے نا،
اور سب مذکر لوگ ہیں تو ہم رؤوس اور سروں سے ہم مسئلہ بنائیں گے. تو بس آسان کام ہے, بس آپ 5 سے مسئلہ بنائیں, ہر ایک کو ایک ایک حصہ دے دے. یہ مسئلہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا تمام ساتھ؟ اگر اپنا وہ مائک آن رکھے تو اچھا ہو, اپنا مائک آن رکھے تو پھر مجھے جلدی جواب دے گا. اچھا یہ ہو گیا. پھر دیکھیں گے اگر مؤنثات بھی ہے, مؤنثات یعنی مذکر لوگ بھی ہے, مؤنث بھی لوگ ہے, تو پھر ہم مسئلہ رؤوس اور تعداد کے اعتبار سے نہیں. اگر مسئلہ میں مذکر و مؤنث دونوں لوگ ہیں تو پھر للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول سے بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ ہم دیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف مذکر اولاد بھی ہے, دوسرا طرف مؤنث بھی ہے, یہ لوگ دونوں عصب ہے, تو ہم بیٹے کو 2 شمار کریں گے اور بیٹی کو 1. جیسے میں نے مسئلہ بنایا ہے, ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی, تو چونکہ بیٹا کو ابن کو ڈبل ملے گا للذکر مثل حظ الانثیین اور بیٹی کو آدھا ملے گا, تو ہم مسئلہ 3 سے بنائیں گے. 2 بیٹے کو دے دیں گے اور 1 بیٹی کو. کوئی ساتھی بتا سکتا ہے اگر یہ ہم 2 ابن کر لیں, 2 بیٹے ہو جائے تو مسئلہ کس سے بنے گا؟ مسئلہ 2 سے اگر بنے ایک کی گا. 2 سے بنے گا, 2 سے نہیں 3 سے بنے گا. اگر ابن 2 اگر ابن 2 تو پھر بھی 5 سے بنے گا مسئلہ. 5 سے مسئلہ بنے گا, کیونکہ ہم یہ بیٹا اور ابن کو 2 شمار کریں گے. جی یہ قاعدہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا؟ بالکل آسان قاعدہ ہے, صحیح ہے. دوسرا صحیح ہے. قاعدہ یہ ہے اگر مسئلہ میں 1 فرض ہو تو مسئلہ اس کی مخرج سے بنے گا. 1 فرض ہو, آپ نے پڑھا ہے کہ باپ کو بیٹی کو سود نصف ملے گا, ایک شخص کا انتقال ہوا ہے, صرف بیٹی ہے, صرف بیٹی, تو جب صرف بیٹی ہو تو بیٹی کو نصف ملے گا اور کوئی ہے ہی نہیں ذوی الفروض, تو ہم مسئلہ 2 سے بنائیں گے. چچا بنائیں گے اور چچا تو عصبہ ہے, تو ہم مسئلہ نصف بیٹی کو دیں گے اور چچا کو بھی 1 دیں گے, تو مسئلہ ہم 2 سے بنائیں گے, یعنی پرس سے مسئلہ بنائیں گے. دوسرے نمبر پر شوہر ہے, تو شوہر یہ تو ذوی الفرض ہے, اور جب ان کی اولاد ہو شوہر تو یہ اس کو ربع ملے گا. تو ہم نے 4 سے مسئلہ بنایا, اور بیٹا تو عصبہ ہے. اسی طرح بیوہ یہ ذوی الفرض ہے, اور کوئی صرف پوتا آیا ہوا ہے, تو ہم مسئلہ 8 سے بنائیں گے. اسی طرح 2 بیٹیاں, اس کو تو سلسان ملتا ہے, تو ہم مسئلہ 3 سے بنائیں گے. اور ماں اور چچا آیا ہے تو مسئلہ ہم 3 سے بنائیں گے. اسی طرح ماں اور بیٹا, تو یہاں بھی ہم مسئلہ 6 سے بنائیں گے. یعنی یہ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جب مسئلہ میں صرف ذوی الفرض آیا ہو تو ہم مسئلہ اس سے بنائیں گے, یعنی مخرج سے. یہ بالکل آسان تھا. اگر مسئلہ ایک نہ کیا جائے. یہ خوشحال بھائی, آپ وہ جو ہم نے 2 حصے تقسیم کیے, 1 ربع ثمن نوا اول اور نوا نصف, آپ دوبارہ اس کو لے آؤ. یہ بس اچھا, یہ نوا اول اور نوا ثانی, نوا اول اور ثانی 2 قیدی اور ہے. وہ یہاں میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ اگر 1 لائن کی لوگ آ گئی, نصف ربع ثمن یا سلسان سدس, 1 لائن نوا اول سے لوگ آئے ہوئے ہیں, نوی ثانی سے یا
لوگ آئے ہوئے ہیں تو ہم اقل مخرج سے مسئلہ بنائیں گے. ہم اقل مخرج جو چھوٹا مخرج ہو ہم اسی سے مسئلہ بنائیں گے. ایک قاعدہ تو یہ ہے یعنی ایک لائن میں ایک لائن والے لوگ آئے ہوئے ہیں یعنی نصف ربع ثمن اس لائن میں جو ایک شخص کا انتقال ہوا ہے جو وارثین ہیں ان کو جو ہم نے حصہ دیا ربع دیا کسی کو اور کسی کو ثمن دیا کسی کو نصف دیا تو یہ ایک لائن. دوسرا شخص ہے اس کا انتقال ہوا ہے تو ورثاء میں کسی کا ثلث کسی کو ثلثان ملے گا کسی کو سدس. تو ایک لائن کے لوگ جب آئے ہوئے ہیں تو ہم مسئلہ اقل مخرج سے بنائیں گے. تو نصف ربع ان دونوں میں اقل مخرج کون سا ہے؟ نصف زیادہ ہے ربع کم ہے تو مسئلہ ہم 4 سے بنائیں گے. یہ آدم ہے ایک نصف کا مخرج جو ہے نا وہ 2 ہے ربع کا مخرج 4 ہے ثمن کا مخرج 8 ہے. ہم 8 سے مسئلہ بنائیں گے. ثلث اور ثلثان کا مخرج تو 3 ہے اور سدس کا مخرج 6 ہے. یہ تیسرا قاعدہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. اگر ایک لائن کے لوگ جمع ہوئے تو ہم اقل مخرج سے مسئلہ بنائیں گے. سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ الطاف ابراہیم صاحب جی آ گیا. ساتھ اچھا ساتھی اپنا مائک آن رکھے تاکہ ہمیں. چوتھا نمبر قاعدہ جو ہے نا چوتھا وہ یہ ہے کہ ہم یہاں نصف اٹھائیں گے. صبر کرو واپس لے آؤ یہاں تیسرا بات سمجھاؤں گا انشاءاللہ. واپس اچھا یہ نصف آپ اٹھائے. چوتھا نمبر قاعدہ یہ ہے کہ آپ یہ نصف اٹھائے اور یہ نصف و ثلثان سدس ان سب کے ساتھ یا ان میں سے کسی ایک یا 2 کے ساتھ جب آ جائے تو ہم مسئلہ 6 سے بنائیں گے. نصف اگر کل نویسانی یا بعض نویسانی کے ساتھ آ جائے تو ہم مسئلہ 6 سے بنائیں گے. بالکل آسان. نصف اٹھاؤ یہ دوسرا نوع جو ثلثان اور سدس ہے ان کے ساتھ اگر یہ آ گیا تو ہم مسئلہ 6 سے بنائیں گے. دوسرے نمبر پر ربع اب اٹھاؤ. یہ ربع اگر ثلثان سدس کے ساتھ سب کے ساتھ یا کسی ایک کے ساتھ آ جائے تو ہم مسئلہ 12 سے بنائیں گے. تیسرے نمبر یہ ثمن اب اٹھاؤ. یہ ثمن اگر ثلثان سدس سب کے ساتھ یا کسی ایک کے ساتھ آ گیا تو ہم مسئلہ 24 سے بنائیں گے. ساتھی کچھ سمجھ آ گیا؟ جی جناب. ساتھی بتائیں. ہاں ابراہیم کے علاوہ سردار علی درویش صاحب لطف الرحیم. جی آگے استاد جی. اچھا اب یہ قاعدے میں نے لکھے بالکل یہاں سے بالکل آسان تھا تو اس لیے میں نے آگے دوسرا آگے لے جاؤ. یہ تو میں نے پڑھ لیا مسئلہ بنانے کے قاعدہ. پہلا نمبر قاعدہ دوسرا تیسرا یہ اچھا یہ سب رکو ادھر. یہ چوتھا قاعدہ اگر نصف دوسری نوع یا سب کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ 6 سے جیسا نصف ہے یہ ثلثان سدس تینوں سے جمع ہوئے ہیں تو ہم مسئلہ 6 سے بنائیں گے. اگر ربع دوسری نوع یا سب کے ساتھ یا ایک کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ ہم 12 سے بنائیں گے. تو یہاں ربع کے ساتھ ثلثان سدس آیا. اگر ثمن نوع اول کے ایک یا نوع دوسرے نوع کے ساتھ سب یا ایک کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ ہم 24 سے بنائیں گے. آگے کرو یہ سلائڈ. خوشحال بھائی تھوڑا اوپر کر. اچھا یہ ان کی نیچے ان کی تمرینات ہے. یہ تمرینات آپ دیکھ لیجیے یہ بالکل آسان ہے. جیسا ایک تمرین اس کو آپ دیکھ لیں. شوہر ہے 2 اخیاپی بہن ہے اور چچا ہے تو شوہر کو تو نصف ملے گا. اخیاپی بہن یہ
نصب یا ہم مسئلہ چیز سے بنائیں گے. اخیابی بہن کو کیا ملے گا؟ کتنا حصہ ملے گا؟ کوئی بتا سکتا ہے اخیابی بہن؟ جب ایک ہو تو سلسان نصب سلسان. اچھا 2 ہے سلسان. نا. اور چچا. ہاں چچا سب تو ہم یہاں مسئلہ چیز سے بنائیں گے. جب 2 ہو تو اچھا یہ تمرینات ہے، اس کو آپ دیکھ لیں. صحیح ہے، بالکل آسان ہے. قاعدہ بنانے کی وہ یہ طریقہ ہے. اچھا یہ آخری نمبر پر ہے حجب کا تعارف اور اقسام. حجب کا کہ لغوی معنی ہے روکنا. حجب کا لغوی معنی ہے روکنا. اسی سے حاجب بھی ہے. حاجب دربان کہ کسی کو بغیر اجازت اجنبی شخص کو اندر جانے سے وہ روکتا ہے. دربان بغیر اجازت اجنبی شخص اندر وہ روکتا ہے. اور حجاب سے حجب سے حجاب بھی ہے. حجاب نظروں کو روکنے والا چیز ہے. اصطلاح میں حجب کسی وارث کا دوسری وارث کی وجہ سے کل یا بعض سہام سے محروم ہونا. کسی وارث کا دوسری وارث کی وجہ سے کل یا بعض سہام سے محروم ہونا. کسی وارث کا دوسرا ایک وارث ہے، اس وارث کی وجہ سے دوسرا وارث یا تو بالکل محروم ہو گیا یا تو اس کا حصہ تھوڑا کم ہو گیا. تو اصطلاحی تعریف حجب کا یہ کہ کسی وارث کا دوسری وارث کی وجہ سے کل حصہ یا بعض حصہ بعض سہام سے محروم ہونا اصطلاحی تعریف ہے. حجب کی 2 قسمیں ہیں، حجب نقصان اور حجب حرمان. حجب نقصان اور حجب حرمان تھوڑا اوپر کریں. حجب نقصان کسی وارث کا دوسرے وارث کی وجہ سے زیادہ حصے کی بجائے کم حصہ پانا. ایک وارث کی وجہ سے دوسرا وارث کا جو حصہ تھا وہ کم ہو گیا، اس کو حجب نقصان کہتے ہیں. اور یہ 5 لوگوں پر طاری ہوتا ہے. 5 لوگوں پر حجب نقصان 5 افراد پر طاری ہوتا ہے. جیسا شوہر ہے. شوہر اگر زوجرا نصف، شوہر کو تو آدھا ملے گا جب وہ اولاد نہ ہو. آدھا جب اولاد نہ ہو تو شوہر کو آدھا حصہ ملے گا. جب اولاد ہو تو شوہر کو پھر ربع ملے گا. آپ بتا سکتے ہیں آدھا زیادہ ہے یا ربع؟ آدھا زیادہ ہے، نصف زیادہ ہے اور ربع کم ہے. تو شوہر کا حصہ کم ہو گیا کس کی وجہ سے؟ دوسری وارث کی وجہ سے، وہ اولاد ہے. اس طرح بیوی اگر اس کے اولاد نہ ہو تو بیوی کو ربع ملتا ہے. ربع زیادہ ہے. اگر بیوی کے اولاد دوسرا وارث آ گیا، اولاد آ گیا تو اس کو پھر ثمن ملے گا. تو حجب نقصان. اسی طرح ماں ہے، اگر میت کے اولاد ہو تو پھر ماں کو سدس ملے گا، اگر یہ نہیں ہے تو پھر ماں کو ثلث ملے گا. اسی طرح پوتی ہے، باپ شریک. یہ 5 لوگ ہیں حجب نقصان، ان لوگوں پر طاری ہوتا ہے. دوسرا نمبر پر حجب حرمان. کسی وارث کا دوسری وارث کی موجودگی میں وراثت سے بالکل ہو جائے. ایک وارث ہے، اسی وارث کی وجہ سے دوسرا وارث وہ بالکل محروم ہو گیا. اس میں وراثتوں کی 2 جماعتیں ہیں. تھوڑا اوپر کریں. اصل میں وراثتوں کی 2 جماعتیں ہیں. ایک وہ ہے جو کبھی محروم نہیں ہوتی، وہ 6 افراد ہے. زوجین، شوہر اور بیوی. 2 یہ ہو گئی. والدین اور بیٹا اور بیٹی، یہ 6 افراد ہے. زوجین، والدین، بیٹا اور بیٹی 6 ہو گئی. زوجین تسنیہ، والدین تسنیہ، بیٹا بیٹی 5 اور 6. یہ لوگ کبھی محروم نہیں ہوتی. دوسری جو جماعت ہے وہ کبھی محروم ہوتی ہے اور کبھی محروم نہیں ہوتی. وہ یہ 8 لوگ ہیں. 8
بطور مثال دادا ہے، دادی ہے، حقیقی بھائی بہن ہے، باپ شریک بھائی بہن ہے، ماں شریک بھائی بہن ہے، اور 6 نمبر پر پوتی ہے. یہ میں نے جب PDF میں کنورٹ کیا تو یہ 6 وہاں سے یہاں تک آ گیا. اور 7 نمبر پر حقیقی چچا ہے، باپ شریک چچا ہے. اس کو آپ دیکھ لے 1 منٹ صبر کریں. یہ دادا کو آپ دیکھ لے. دادا اگر باپ موجود ہو تو دادا کو کچھ نہیں ملے گا، تو دادا دوسری وارث کی وجہ سے دادا محروم ہو گیا. اسی طرح دادی ہے، اگر موجود ہو تو دادی کو کچھ نہیں ملے گا. جی اسی طرح یہ حقیقی بھائی یہ لوگ ہیں، دوسری وارث کی وجہ سے یہ لوگ محروم ہو جاتے. آگے خوشحال بھائی آگے، خوشحال بھائی آگے کریں. ان لوگوں کی محرومی ہونے اور نہ ہونے کی 2 قاعدے. اب یہ 2 قواعد ہے، 2 قواعد. پہلا قاعدہ ہے ذل واسطہ، واسطہ کے ہوتے ہوئے محروم ہوتا ہے. ذل واسطہ، واسطہ کے ہوتے ہوئے محروم ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب؟ جب واسطہ موجود ہو تو ذل واسطہ محروم ہوتا ہے. یہ باپ واسطہ ہے اور دادا ذل واسطہ ہے. جب باپ موجود ہو تو ذل واسطہ محروم ہوتا ہے. ایک قاعدہ تو یہ ہے کہ ذل واسطہ واسطہ کے ہوتے ہوئے محروم ہوتا ہے. ایک قاعدہ یہ ہے. یہ لو آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا؟ جی جناب. جب قریب موجود ہو نا، دادا موجود ہے تو باپ موجود ہے، دادا کو کچھ نہیں ملے گا. موجود ہے تو ذل واسطے کو کچھ نہیں ملے گا. دوسرا قریب، الاقرب فالاقرب، قریب موجود ہے تو دور کو کچھ نہیں ملے گا. یہ 2 قاعدہ. دور والے وارث قریب والے وارث کی موجودگی میں محروم ہوتا ہے. صحیح ہے؟ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. بالکل آسان ہے. صحیح ہے؟ صحیح ہے. جزاکم اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. یہ سلائڈ میں نے شیئر کیا ہے، گروپ میں موجود ہے. خوشحال بھائی، جی مفتی صاحب. خوشحال بھائی ہو گیا، کلاس ختم ہو گیا. ریکارڈنگ بند رکھیں، بند کریں، ریکارڈنگ بند کریں.